علاؤالدین خلجی ایک ایسا نام جس کے خوف سے پورا ہندوستان کانپ اٹھتا تھا، ایک ایسا سخت حکمران جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر بازار میں کوئی دکاندار گوشت کم تول دیتا تو حکم دیا جاتا کہ اس کے جسم سے اتنا ہی گوشت کاٹ لیا جائے جتنا اس نے کم بیچا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے پاس جنات ہیں، کیونکہ اس کے وزیر اپنے گھروں میں بھی اشاروں سے بات کرتے تھے۔ انہیں خوف ہوتا تھا کہیں سلطان کو ہر بات کا علم نہ ہو جائے۔ علاؤالدین کے ذہن میں صرف ایک ہی جنون تھا، دنیا کا سب سے طاقتور انسان بننا۔ لیکن یہ سب شروع کیسے ہوا؟ علاؤالدین کیسے بنا؟ سلطان کیسے بنا؟ ہندوستان میں پہلی مسلم حکومت محمد غوری کے بعد قائم ہوئی، جس سے مملوک سلطنت وجود میں آئی۔ اسی دور میں دو بھائی فوج میں شامل ہوئے، ان میں سے ایک تھا جلال الدین خلجی۔ بعد میں جب اس کا بھائی مر گیا تو اس کے بیٹے علاؤالدین کو اپنے بیٹے کی طرح پالا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ جب جلال الدین سلطان بنا تو اس نے علاؤالدین کو کڑا کا گورنر مقرر کیا، مگر علاؤالدین کی بیوی اسے اکثر طعنے دیتی تھی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ذلت اس کے اندر آگ بن کر بھڑک اٹھی۔ علاؤالدین نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے تاریخ بدل دی۔ اس نے اپنے ہی چچا اور سسر کو قتل کروا دیا اور خود سلطان بن گیا۔ جب وہ دہلی کی طرف بڑھا تو اس کے مقابلے کے لیے سلطان رکن الدین کی فوج آئی، مگر رات کے وقت کئی سپاہی خفیہ طور پر علاؤالدین سے جا ملے۔ صبح تک دشمن کمزور ہو چکا تھا اور رکن الدین خوف زدہ ہو کر ملتان بھاگ گیا۔ یوں علاؤالدین بغیر بڑی جنگ کے دہلی کا سلطان بن گیا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے ایک عجیب قدم اٹھایا۔ اس نے فوجیوں کو 1.5 سال کی تنخواہ ایک ساتھ دے دی اور امیروں میں انعامات تقسیم کیے۔ دہلی کے لوگ حیران رہ گئے۔ تاریخ دان ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ اس کی حکومت کا پہلا سال دہلی کے لیے سب سے خوشحال سال تھا۔ امن قائم تھا، جرائم کم تھے اور لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے تھے۔ لیکن جلد ہی علاؤالدین کے سامنے دنیا کی سب سے خوفناک طاقت کھڑی ہوئی، منگول وہ لوگ تھے جو دشمنوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیتے تھے۔ انہوں نے پنجاب تک حملے کیے، مگر علاؤالدین کی فوج نے ہزاروں منگولوں کو شکست دی، قیدی بنا کر دہلی لائے، اور اس شکست کے بعد منگولوں کے حملے کم ہو گئے۔ بازاروں میں مہنگائی ختم کرنے کے لیے اس نے تمام چیزوں کی قیمتیں خود مقرر کی۔ اناج، کپڑا، گھوڑے اور روزمرہ کی اشیاء ذخیرہ اندوزی پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ قحط سے بچنے کے لیے اس نے سرکاری گودام بنوائے جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ مشکل وقت میں لوگوں کو خوراک ملتی رہے۔ اس نے شراب، جوا، نشہ آور چیزوں پر پابندی لگا دی، کیونکہ وہ سمجھتا تھا نشہ سازشوں کو جنم دیتا ہے۔ اس نے امیر خاندانوں کی شادیوں پر بھی پابندی لگا دی، سلطان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا۔